السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے سنڈے کومنٹ باکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں پوسٹ اور امیج بھیجی تھی۔ آج کی ہماری یہ مجلس نمبر 124 ہے۔ 124 نمبر کی مجلس کے لیے جو سوالات آپ نے بھیجے تھے، انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آئیے بلا تاخیر کے سوال و جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بھائی نے پوچھا ہے کہ ناخون کاٹ کر کہاں پھینکیں؟ دیکھیں، جتنے پارٹس آف باڈی ہے، انسانی جتنے اعضاء ہیں، انسان کے بدن کی ہر چیز اور ہر عضو قابل احترام ہے۔ لہذا یہ ناخون بھی چونکہ انسان کے بدن کا جز ہے، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو کاٹ کر ادھر ادھر پھینکنا مناسب نہیں ہے، اور بطور خاص نجاست اور گندگی میں تو نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس سے بیماریاں بڑھنے کا، بیماریاں لگنے کے بھی خطرات ہوتے ہیں۔ تو نجاست، ناپاکی اور گندگی میں نہ پھینکیں، زمین میں کسی پاک جگہ ڈال دیں یا دریا وغیرہ میں بہا دیں۔ کوئی نجاست کے ساتھ ناپاکی والی یا گندگی والی جگہ نہ پھینکیں، باقی کہیں پر بھی پھینک سکتے ہیں۔ فیروز یا فیروزہ پوچھتے ہیں کہ جس کمرے میں قرآن مجید رکھا ہو وہاں سونا کیسا ہے؟ آپ کے سوال کا غالباً منشا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کمرے میں، جیسے شہروں میں چھوٹے گھر رہتے ہیں تو ایک ہی کمرہ ہے یا دو ہی کمرے ہیں، اب اسی کمرے میں قرآن مجید بھی رکھا ہوا ہے، تو میاں بیوی اس کمرے میں ہم بستر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی فقہا نے گنجائش اور اجازت دی ہے، لیکن قرآن مجید کا بہرحال ادب لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ قرآن شریف اس طرح کھلا ہوا ہے تو اس کو طاق میں رکھ دیا جائے، الماری میں رکھ دی جائے، اندرون کسی جگہ پر رکھ دیا جائے، یا اسی طرح بعض کمروں میں قرآن مجید کی بعض آیات لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ادب کا تقاضا یہ کہ ہم بستری کے موقع پر اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ دیا جائے۔ شبینہ شیخ پوچھتے ہیں کہ سفید بالوں میں براؤن کلر ڈائی کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، کرا سکتے ہیں، بلیک نہیں کرا سکتے۔ اس پر حدیث پاک میں وعید موجود ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اگر آپ براؤن کلر کرا رہے ہیں تو جائز ہے، ہاں البتہ اس کا خیال رکھیں کہ اس میں کوئی ایسا کیمیکل نہ لگا ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے بالوں پر پرت اور کور چڑھ جائے اور وضو اور غسل کا خطرہ ہو جائے۔ اس کا آپ چیک کر لیں، اس کا لحاظ کریں۔ اظہر الدین بھائی پوچھتے ہیں کہ عید میلاد کے موقع پر جلوس کیوں نکالا جاتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس موقع پر اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا اصل تقاضا اطاعت ہے کہ ان کی بات ماننا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اس دنیا میں 100 سال زندہ رہے؟ آپ پوری حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیں، 100 سال کی صحابہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کسی صحابی نے بھی کوئی جلوس اس طرح کا نکالا ہو؟ آپ کو پوری تاریخ میں، پوری ہسٹری میں اس طرح کی بات نہیں ملی۔ پھر ذرا آپ غور کریں کہ محبت کے نام پر جلوس نکال کر اس میں وہ سب گناہ کرنا جس سے محبت ہے، ان کو تکلیف پہنچانے والے کام کرنا، ڈی جے، باجے، گانا، بے حیائی، یہاں تک کہ خود آپ نے لکھا نماز قضا کر دینا۔ تو فرض نماز چھوڑ کر جلوس کرنا، یہ کس صحابی نے بتایا؟ یہ کس کتاب میں آیا؟ دنیا کی کوئی کتاب آپ ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ اور اسلام نے تو اصل عید کے موقع پر بھی جو کانسیپٹ دیا ہے، اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، خوشی کے موقع کا تصور بھی اسلام نے ہمیں یہ دیا ہے کہ روز 5 نماز تھی، آج 6 نماز ہو جائے گی۔ عبادت میں اضافہ ہوگا، ڈھول ڈھمکے میں، گھومنے گھامنے میں، جلسے جلوس میں، شور مچانے میں، ایسے کام کرنے میں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اسلام کا کوئی تہوار ایسا ہے ہی نہیں جو دوسروں کی تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ یہ جلوس اگر دین کے نام پر ہم کر رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے، خود بھی تکلیف میں آ رہے ہیں، یہ تو ایذائے مسلم ہے، اس کی کہاں اجازت ہو سکتی؟
بہرحال نماز قضا کرنا، اور یہ گویا خلاصہ کلام یہ کہ یہ جلوس بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ طالب انصاری پوچھتے ہیں کہ گھر میں بہت تنگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت اور فراخی نصیب فرمائے، اور آپ دعاؤں کا، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح جو روزی میں برکت کے وظائف ہے اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ مبینہ شیخ پوچھتے ہیں کہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وہ پانی صرف پانی ہے، اس کے اندر خون پیپ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نارمل پانی نکل رہا ہے آنسو کی شکل کا، تو اس کے نکلنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ وہ کپڑے پر گرے گا تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بھائی پوچھتے ہیں کہ پینشن جو ملتی ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے وہ لازم ہے کہ آپ اتنے روپے جمع کرائیں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن ملے گی، وہ لازم ہے، تو وہ آپ کی جمع کی ہوئی رقم ہے، اس کو آپ بعد میں لے سکتے ہیں۔ ملٹی ٹیوب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے یا خلاف سنت کام کرے تو اس پر مالی جرمانہ لینا کیسا ہے، اور اس رقم کو کہاں خرچ کیا جائے؟ آپ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ کوئی مدرسے کی بات ہے، جرمانہ کون لے رہا ہے، خود اپنے اوپر جرمانہ متعین کر رہے ہیں، یہ بات آپ نے کلیئر سوال میں نہیں کی ہے۔ بہرحال پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق تعزیر بالمال، مالی پنش کرنا، مالی جرمانہ لینا امام صاحب کے مسلک میں جائز نہیں ہے، یہ امام صاحب کا مسلک ہے۔ لہذا اگر کوئی اس طرح جرمانہ طے کرتا ہے تو یہ مسئلے کی روشنی میں مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خود اپنے اوپر طے کر لیتا ہے کہ اگر میں نے ایک فجر چھوڑی تو 500 روپے صدقہ کروں گا، تو وہ خود اپنے اوپر جرمانہ طے کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر خلاف سنت کام کرنے پر جرمانہ، تو اس میں کہیں بہت زیادتی بھی نہ ہو جائے، تو بہرحال مالی جرمانہ ویسے بھی امام صاحب کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ہاں اس کی بعض لوگوں نے مجبوری میں یہ گنجائشیں نکالی ہے کہ وہ رقم جس سے جرمانہ لیا جائے پھر کسی طریقے سے اسی پر تقسیم کر دی جائے، لیکن بہرحال اس کا کوئی اور حل نکالا جا سکتا ہے مالی سزا کے بجائے۔ مثلا اگر یہ کسی مدرسے کا معاملہ ہے تو آپ اس میں یہ سزا طے کر دیں کہ نماز چھوڑنے پر 20 رکعت نفل پڑھنی پڑے گی، عصر سے مغرب تک کا اعتکاف کرنا ہوگا، اس طرح کا کوئی جرمانہ لگائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مالی جرمانہ امام صاحب کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، جمیل بھائی پوچھتے ہیں میں 3 نام بتاؤں گا، اس میں سے کون سا اچھا ہے آپ بتائیں۔ خضر، داؤد، یوشع علیہم السلام، یہ نبیوں کے نام ہیں، آپ داؤد بھی رکھ لیں، تینوں میں ہمیں داؤد زیادہ بہتر لگ رہا ہے، یوشع بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیض بھائی پوچھتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے پر جب بھی دھبا دیکھتا ہوں تو مجھے ناپاکی کا شک ہوتا ہے، گویا آپ کو وسوسے کی بیماری ہے، وسوسے کی بیماری کا آپ علاج کریں، اس کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ علی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، آمدنی بہت کم ہے، قرض کی زیادتی کی وجہ سے قرض والے قرض مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ اگر آپ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو بالکل لے سکتے ہیں، چاہے قرضہ ادا کرنے کے لیے لو، چاہے اس رقم سے اپنا گھر خرچہ چلاؤ، اگر آپ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ہی آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، قرضہ ہو کہ نہ ہو۔ اور اگر قرضہ ہے اور اگر آپ حقدار نہیں ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ مقارب پوچھتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، چونکہ اس میں چین ہوتی ہے، نیچے آدمی بناتے ہیں، پھر اس کے نیچے، تو جتنے لوگ نیچے سے جو بھی خریدے گا پروفٹ سب کو اوپر تک ملے گا۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جوئے اور سٹے کی ایک اچھی شکل ہے، لیکن ہے جوا۔ شراب کو اگر سونے کی بوتل میں بھی پروسا جائے تو وہ ہے تو شراب ہی،
وہ حرام ہی رہے گی۔ تو بہرحال نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے یہ جوئے سٹے کی ایک شکل ہے، اس لیے فقہا نے اس کی گنجائش اور اجازت نہیں دی ہے۔ لائٹ پاور پوچھتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی اپنے کی لاش دیکھی تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا مسئلے مسائل کا سیشن ہے، یہ خوابوں کی تعبیر کا سیشن نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ جن کی لاش آپ نے خواب دیکھی ہے وہ اس وقت زندہ ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ نے نہیں لکھا ہے۔ اگر وہ اس وقت زندہ ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ان کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس صورت میں وہ آپ سے ایصال ثواب کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ ہدیہ بھیجو، پڑھ کر بھیجو، مالی صدقہ، جو بھی ثواب کی چیزیں وہ ان تک پہنچاؤ۔ دین پھیلاؤ چینل سے پوچھتے ہیں یوٹیوب ارننگ کیسی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا کانٹینٹ کیا ہے، آپ حلال کانٹینٹ دے رہے ہیں کہ نہیں، کوئی لیڈی اس پر بے پردگی بے حیائی تو نہیں ہو رہی، یہ دیکھا جائے گا۔ یوٹیوب کی ارننگ کے باب میں ہمارے جو یوٹیوبر علماء کرام ہیں ان کے بہت سارے فتاوی یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بہت تفصیلات ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اقوال کا کہ گنجائش ہے، لیکن ایک رقم احتیاطاً اس میں صدقے کی نکال دو، کچھ پرسنٹیج طے کر کے اس میں سے صدقے کی رقم نکال دو۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں فحش گندی ایڈز بھی ایڈ آ جاتی ہے، اشتہارات آ جاتے ہیں، تو یوٹیوبر کو یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ کون سی اپنے چینل پر کون سی ایڈورٹائز شو کرانا چاہتا ہے، اس کو اختیار رہتا ہے، وہ اپنے اختیار سے طے کرا لے۔ پھر بھی اگر کبھی آ جائے تو اس میں بھی دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ صدقہ نکال دیں، اور دوسری بات یہ کہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی دنیا جو ہے نا وہ یوزر کو بہت باریکی سے پڑھتی ہے، یوزر جو چیز دیکھتا ہے وہی چیز اس کو دکھائی جاتی ہے۔ آپ دیکھو دو چار بیانات سن مولانا کے سرچ کرو تو آپ کو بہت سارے بیانات یوٹیوب پر سامنے آ جائیں گے۔ اگر کوئی بے حیائی دیکھنا شروع کرے تو وہی سب پکچر کے آنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ ایڈز اور اشتہارات بھی اسی حساب سے بتاتا ہے۔ تو سب پلندہ سامنے والے پر ڈالنے کے بجائے یہ جرم دیکھنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی گنجائش دی ہے۔ شبینہ شیخ پوچھتے ہیں کہ چہرے کے تل کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، چربی کی کثرت سے بھی ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات قرآن و سنت سے ہمیں ملی نہیں ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، شیخ علی ماسٹر پوچھتے ہیں کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ حدیث شریف میں ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو ان کے لیے دعائے رحمت کرے، دعائے مغفرت کرے، ان کے جو لوگوں کے ساتھ وعدے ہیں اس کو پورا کریں، قرضے وغیرہ ہے اس کو ادا کریں، اور ان کے جو دوست وغیرہ ہیں ان دوستوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، اور جو رشتہ داریاں ان کی نسبت پر ہیں ان رشتہ داریوں کا احترام کریں، صلہ رحمی کریں، تو یہ ان مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شمار ہوگا۔ تسلیم رابعہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیسے کسی نے چرا لیے ہیں تو ایصال ثواب کی نیت اس میں کر سکتے ہیں، اور کیا اس کے استعمال کرنے سے پہلے یہ نیت کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں، مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پر ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر ہم اچھے سے اچھا مال دیں۔ قرآن شریف میں چوتھے پارے کی پہلی آیت پہلا حصہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے نزدیک نیکی نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ لیکن بہرحال اب ایسا حادثہ ہو گیا ہے، خلاصہ یہ کہ آپ اس میں ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے سے پہلے کرنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ابھی بھی آپ یہ جواب آپ کو پہنچ جائے اس کے بعد بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بزرگ کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کسی جگہ اگر چپل چھوڑ کر جاتے تو وہ یہ نیت کر کے جاتے کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے لیے میری چپل حلال ہے،
تو اس جملے کی وجہ سے واقعے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی چپل ہی چوری نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ چور کی عادت جب چوری کی ہو جاتی ہے نا، تو واقعات میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پھر اس چور کو حلال مال ہضم ہی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ حرام ہی کھاتا ہے۔ تو اب چونکہ اس بزرگ نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے وہ چپل حلال ہے، تو حلال اس کو ہضم ہوتا نہیں، تو چور وہ حلال مال لے ہی نہیں جاتا تھا۔ بہرحال آپ ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں۔ فیروزہ پوچھتے ہیں کہ پرندوں کو پانی پلانا کیسا ہے؟ بالکل پلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ضیاء سیفی بھائی پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سورہ ملک کی تو بہت ساری فضیلت ہے، اور سورہ سجدہ کے بارے میں بھی حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، طالب انصاری بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مرد حضرات صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں وغیرہ پوری نماز پڑھتی ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی۔ ہر مسلمان پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ مردوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بہت ساری خیر نماز کی وجہ سے ملتی ہے۔ آخرت میں اس پر سخت پکڑ ہوگی، تو گھر کی عورتوں کو دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، پیار و محبت کے ساتھ مرد حضرات کو سمجھانا بھی چاہیے۔ اگلا سوال لیتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو، جس عمل کو اہتمام کے ساتھ کیا ہو اور بلا عذر شدید کے، سخت مجبوری کے کبھی نہ چھوڑا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور جس کام کو کبھی کیا ہو، کبھی عذر کے بغیر بھی چھوڑ دیا ہو، اس عمل کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، تلاوت درود شریف وغیرہ زور سے کیا جائے یا آہستہ کیا جائے؟ موقع محل کے اعتبار سے دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور سے تلاوت کر رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں حضرات سے دریافت کیا کہ ابو بکر آپ آہستہ کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ جواب یہ ملا کہ یا رسول اللہ، جس کے لیے کر رہا تھا اس کو سننے میں آ رہا ہے، اس آہستہ سے کر رہا تھا۔ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے بیلنس قائم فرما دیا کہ ابو بکر آپ تھوڑی تلاوت میں آواز بڑھا دیں، عمر آپ تھوڑی کم کر دیں رضی اللہ عنہما۔ تو ہر چیز میں اعتدال اور موقع محل کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اب آپ مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں، لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، وہاں زور زور سے تلاوت یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، گھر میں روحانیت اور نورانیت کے لیے آپ زور سے تلاوت کریں، کوئی حرج نہیں، موقع محل کی رعایت کے اعتبار سے اس میں گنجائش ہے۔ شہناز پوچھتے ہیں کہ بال میں ڈائی وغیرہ کر سکتے ہیں، کالی نہیں کر سکتے ہیں، اور پرت والی کور والی نہیں کر سکتے ہیں، یہ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں، عبد الکریم بھائی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے دن زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ عبد الکریم بھائی آپ جہاں سے ہو، کیا معلوم سب جگہ پوری دنیا میں مختلف ٹائم ہوتا ہے، آپ جہاں سے بھی ہو وہاں کی کیلنڈر کو دیکھیں، وہاں کی جنتری کو دیکھیں، وہاں کی ٹائمنگ کو دیکھیں، یہ تو کوئی سوال مسئلے کا ہے نہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور جہاں سے بھی آپ اس پر نیٹ پر بھی وہ ایریے کا نام لکھ کر چیک کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں کہ لوبان استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ایک خوشبو کی چیز ہے، اگر آپ خوشبو کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کوئی غلط عقیدہ رکھ رہے ہیں، کوئی غلط سوچ رکھ رہے ہیں، کوئی غیر شرعی نیت کر رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ اظہر الدین بھائی پوچھتے ہیں کہ عورتیں سر پر کیا جوڑا نہیں باندھ سکتی؟ نہیں باندھ سکتی ہے، حدیث شریف میں اس پر وعید آئی ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، پوچھتے ہیں ہر بیماری کے علاج کے لیے کون سی سورت پڑھیں؟ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور پورا قرآن مجید مکمل شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ ٹھاکر بھائی پوچھتے ہیں کہ پہلی رات شادی کے بعد، شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے کو سجانا کیسا ہے؟ سجا سکتے ہیں، فضول خرچی نہ کریں، بہت زیادتی نہ کریں تو سجا سکتے ہیں۔ مسٹر خان صاحب پوچھتے ہیں کہ جادو جنات کے علاج، جادو جنات کے ذریعے کوئی مر سکتا ہے؟ اگر مقدر میں ہوگا
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت لکھا ہوگا تو مر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ہر انسان اس کے وقت متعین ہی پر مرتا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کے مقدر میں ہوگا تو سبب کچھ بھی بن جاتا ہے، کبھی بخار بن گیا، کبھی کوئی چھوٹی سی بات بن گئی، تو موت کا وقت مقدر ہوگا تبھی مرے گا۔ سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ وقت ہے، اسی پر وہ مرے گا۔ آج کی مجلس کا آخری سوال لیتے ہیں۔ عاصم ٹھاکر پوچھتے ہیں عیسائی لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مومن کا غیر مومن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو جواب مل چکا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں جزاک اللہ کی دعا ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں آئندہ ہفتے کے سوال اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں آپ کو نہیں بھیجنا ہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچے گا، فوراً پوسٹ نمبر 125 امیج نمبر 125 نمبر کی مجلس کے سوالات آپ کی خدمت میں بھیجے جائیں گے۔ اسی کے کومنٹ باکس میں آپ سوال بھیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اچھا ناظرین، اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔